علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب ایک جملے میں ہے کہ جب بھی کوئی نئی سورہ مبارکہ شروع سے پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی سورہ مبارکہ جب شروع سے پڑھی جاتی ہے، جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک کوئی بھی سورہ مبارکہ ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ السلام علیکم، کچھوے کے بارے میں سوال آ گیا، یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ ہمیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اگر کچھوا حلال ہو تو ہم اس کو کھائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا ہر جانور حلال ہے، لیکن کچھوا پانی کا جانور نہیں۔ پانی کا جانور اسے کہتے ہیں جو پانی سے باہر مر جائے۔ کچھوا جو ہے وہ پانی سے باہر مرتا نہیں ہے، کافی دیر تک پانی سے باہر رہتا ہے، لہذا میرے علم کے مطابق یہ حلال نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے امام مہدی کے حوالے سے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام مہدی امت مسلمہ میں سے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہوں گے، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کریں گے، لیکن جو آثار ہیں فی الحال ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، سوال آ گیا ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا تو کیا اس سے زواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے فلا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک ان کے قریب نہ جاؤ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرو۔ اب پاک ہونے سے مراد یہاں کیا ہے، یہ اہل علم کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک پاک ہونے سے مراد غسل ہے وہ کہتے ہیں غسل سے پہلے ازواجی تعلقات منع ہے، اور جن کے نزدیک حیض سے پاک ہونا مراد ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، جب تک غسل نہ کیا جائے تب تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، بہتر افضل اولا بہتر یہی ہے کہ جب تک عورت غسل نہ کر لے تب تک ازواجی تعلقات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ طبی طور پر بھی یہی مفید ہے۔ علیکم، کیا انبیاء کے علاوہ کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ جو لفظ جس مفہوم کے لیے معروف ہو چکا ہو اس کو اس کے مفہوم سے ہٹانا درست نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ اب لفظ علیہ السلام جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہ انبیاء کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا عورت نماز میں اپنا پاؤں کھڑا کر سکتی ہے یا نہیں؟ سوال واضح نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی اس کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز فجر کے کتنے وقفے کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کے علاقے میں نماز کا جو وقت ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت کون سا ہے۔ میں یہاں سیالکوٹ بیٹھا ہوں، یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تقریباً 5:50۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی جب کسی کے جسم پر دانے نکلتے ہیں تو کسی پودے کے ساتھ پتے لے کر کچھ لکھا جاتا ہے اور اس سے کسی دروازے پر لٹکا دیا جاتا ہے، تو جس کو دانے نکلتے ہیں وہ اس دروازے کے نیچے سے گزرتا ہے، اس کے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ کیا یہ عمل جائز ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ میرے علم کے مطابق
یہ عمل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے پانی پر یا کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھانا۔ میرے علم کے مطابق یہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کسی کو اگر تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے پاس بیٹھ کر مسنون اذکار پڑھنا یا دم کرنا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن پانی وغیرہ پر دم کر کے پڑھ کے اس پر پھونک مارنا، اس کا ثبوت میرے علم میں نہیں ہے۔